زکوٰۃ دی کس کو جائے گی؟ مسکین اور فقیر کو۔ مسکین وہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا ہی نہیں ہے، لباس ہے دوسرا لباس ہی نہیں ہے، آج کے دور میں یہ بہت مشکل ہے۔ شرعی فقیر کو زکوٰۃ دی جائے گی، ایک یہ ہے۔ شرعی فقیر کون ہے؟ وہ جو نصاب کا مالک نہ ہو۔ پیشہ ور بھکاری جو آج کل مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو دینا بھی گناہ، کیونکہ پیشہ ور بھکاری ہے، ان کا مانگنا بھی حرام ناجائز اور ان کو دینا بھی گناہ۔ زکوٰۃ نہیں دی جاتی، زکوٰۃ بھی نہیں، ویسے بھی ان کو دینا گناہ ہے۔ تو زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کی ادائیگی کے لیے تو بالکل شرعی فقیر ہونا شرط ہے، اس کے بغیر تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ تو شرعی فقیر جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ یہ حاجات اصلیہ کے علاوہ اتنی مالیت کا مالک نہ ہو جو نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، تقریباً 1,40,42,000 روپے جو آج کا ریٹ چاندی کا ہے۔ اب اتنی مالیت کا جو مالک ہو گیا، مرد یا عورت یا کوئی بھی، جو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ پھر کس کو دیں گے زکوٰۃ؟ تو پھر اتنی مالیت کا تو ہر کوئی مالک ہے ہی آج کل کے دور میں۔ تو یہ سب سے پہلے دیکھیں، اسی لیے کہا گیا کہ رشتہ داروں کو دیکھا جائے جی، کہ رشتہ دار اپنے ان کو زکوٰۃ دینے کے لیے دیکھا جائے گا۔ اچھا، رشتہ داروں میں بھی پھر کیٹیگری ہے، یہ بہت آپ نے اہم ٹاپک لیا کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک کیٹیگری ہے جو زکوٰۃ دیتے نہیں، جی جی، ایک ہے جو حساب پورا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک کیٹیگری ہے جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر وہ درست طریقے سے نہیں دے رہے، فرض ضائع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوتا ہوں، یار ابھی جیسے ہم اندازہ لگائیں، یار لگتا ہے باہر اندھیرا ہو گیا ہے، تو ہم 5 بجے کے قریب ہی کہیں لگتا ہے یار باہر اندھیرا ہو گیا، لگتا ہے روزہ کھل گیا ہوگا، جی جی، تو ہم 5 بجے ہی روزہ کھول کے بیٹھ جائیں، جبکہ یہاں 6:15 بجے 6:20 پہ ٹائم ہے۔ تو اب اپنے اندازے سے نہیں ہم روزہ کھول لیں گے، ٹائم ہوگا تو کھلے گا نا روزہ، ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ ابھی ہم کہیں جناب میں فجر کی نماز پڑھ لوں، تو نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی۔ تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو فرض کو شریعت کے طریقے کے مطابق ادا کریں گے تو ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اگر سورہ یاسین پڑھنا کتنا اچھا کام ہے۔ اب فرض نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ 3 سجدے کرے، سجدہ اچھا کام ہے، لیکن اب وہ کہا جائے کہ اس نے اچھا کام کیا، لیکن یہاں ضرورت، اس نے شریعت نے یہاں اجازت نہیں دی تھی سجدہ کرنے، سجدے میں سورہ یاسین پڑھنے لگ جائے کوئی بندہ۔ امام صاحب کو شوق ہے میں سورہ یاسین پڑھنی ہے، فرض نماز عشاء کی پڑھ رہے تو پہلے رکعت کے سجدے میں اس آ کے سورہ یاسین پڑھنے لگ جائیں، تو یہ نماز کو تو اب یہاں سورہ یاسین اچھا کام ہے، لیکن شریعت نے جہاں اس کو کہا وہاں پڑھی جائے گی نا، تو قیام میں قرات کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ میں بھی اپنے اندازے نہیں چلیں گے، جناب میں اپنی مرضی سے بانٹ دیتا ہوں، اگر کوئی راشن بانٹتے ہیں یا کوئی کہتے ہیں کہ میں کسی جناب وہ علاج معالجے میں لگا دیتا ہوں، یا کسی بلڈنگ میں لگا دیتے ہیں، یا کسی ایسے چیز میں کہ میں مطلب ہے کہ وہ اپنے اندازے سے سوچیں غریبوں کے یار کام ہو رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، یا افطاری کے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، اب وہ لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، سموسہ پکوڑا چاٹ وغیرہ کھاتے ہیں، اب وہ خوش ہے میں زکوٰۃ کھلا رہا ہوں۔ اب دیکھنا تو یہ کہ کیا یہ سارے دکاندار جو محلے والے آ کے کھا رہے ہیں یا بچے کھا رہے ہیں، یہ سارے کیا زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ تو مستحق کے شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے زکوٰۃ کے لیے۔ تو آج کے دور میں یہ چیز دیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، اپنے چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہے، پھپھی ہے، اب پھر اس کے بعد دیگر رشتہ دار ہیں، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، بہن بھائی ہوتے ہیں، دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ان میں انسان کو چونکہ ہاؤ نو ہو جاتی ہے، گھر خاندان پتہ چل جاتا ہے یار کتنا کس کے گھر میں غربت ہے، یا بیماری کے پر پیسے لگ گئے ہیں، قرض دار ہے، یا جو کماتا ہے اس کا مہینے کا وہ پورا ہی نہیں پڑ پاتا، 5-6 بچے ہیں، گھر کا بجٹ ہی نہیں پورا ہوتا اور قرضہ چڑھ گیا اس کے اوپر۔ تو ایسے خاندان میں کئی لوگ ایسے نظر آئیں تو زکوٰۃ سب سے پہلے حق ان کا ہوتا ہے، لیکن اس میں سید نہ ہو۔ شریعت نے یہ شرط رکھی ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کہ سادات چونکہ سادات ہیں، اعلیٰ ہیں، زکوٰۃ مال کا میل ہے، تو میل تو سادات کو نہیں دیا جائے گا، یہ اعلیٰ ہے، ان کو ویسے خدمت کی جائے گی، اس کے الگ احکام ہے۔ لیکن اچھا، پھر اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ تو اولاد پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو نہیں دی جا سکے، ٹھیک ہے، ان کی ویسے خدمت کی جائے گی۔ اچھا، پھر اسی طرح میاں بیوی آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، شوہر بیوی، کوئی بیوی شوہر کو نہیں۔ اچھا، اسی طرح دادا دادی، نانا نانی، ان کو، یا پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کچھ چیزیں رشتہ سے بیان کر دی شریعت نے، اور سادات کرام اس میں علوی بھی ہیں،
عباسی بھی ہیں, حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد آ گئی, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد آ گئی, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد آ گئی. تو یہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, یہ آپس میں بھی نہیں دے سکتے, اور ان کو کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی یہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہیں دے سکتے, یہ آپس میں زکوٰۃ نہیں دیں. جیسے ہم عام لوگ ہیں جی ہم دے سکتے ہیں, جی, یہ لوگ نہیں دے سکتے, زکوٰۃ نہیں دیں گے. ان کو ویسے خدمت کی جائے گی, ویسے صدقات نافلہ ان کو دیے جائیں گے, لیکن واجب صدقہ یعنی فطرانہ یا عشر یا زکوٰۃ یہ ان کو نہیں دیا. پھر مسلمان ہونا شرط ہے, زکوٰۃ جس کو غیر دینی ہے مسلم کو بھی نہیں دی, غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. تو آج کے دور میں واقعی یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے کہ لوگوں کے پاس موبائلز ہوتے ہیں, گھر میں LCD ہوتی ہے, ٹی وی وغیرہ ہوتے ہیں, اور ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں, سینریز ہوتی ہیں, اچھا کتابیں وغیرہ کچھ ہوتی ہیں. عالم کے لیے کتابیں جو ہیں وہ حاجت اصلیہ ہیں, غیر عالم کے لیے کتابیں بھی حاجت اصلیہ نہیں ہیں. کتابیں اور دیگر حاجت اصلیہ, اچھا شادی کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں, مہنگے مہنگے لہنگے, یا وہ مطلب ہے کہ جو ولیمے کا سوٹ تھا, یا کبھی کبھار وہ کبھی کسی فنکشن پہ نکلتا ہے مہنگی, اچھا پھر کچھ جیولریز پڑی ہوتی ہیں, اچھا جوتے وغیرہ ہوتے ہیں جو مہنگے پڑے ہیں اور یوز میں نہیں آتے. اچھا ایسے کئی ڈنر سیٹ پڑے ہوئے ہیں جو یوز کے نہیں ہیں ہمارے گھر کے, وہ پڑے ہوئے ہیں. اب ایسی کئی چیزیں نکلیں گی گھر میں جو حاجت اصلیہ میں نہیں آ رہی, تو ان سب کی بھی ٹوٹل مالیت دیکھی جائے گی کہ کیا یہ ساری ملا کے 1,42,000 سے زیادہ بن گئیں. تو اب ایسے کسی فرد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. وہ غریب ہے, مریض ہے, یا کسی ضرورت مند ہے تو اس کی ویسے مدد کریں, ثواب کا کام ہے, اچھا کام ہے, لیکن زکوٰۃ کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ شریف فقیر ہو. ایک بڑا آپ نے بھی معاشرے میں دیکھا ہوگا, لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ میں یتیموں کی شادیاں کرانی ہیں, یتیم بچیوں کی شادیاں کرا دی زکوٰۃ کی مد سے, یا بیوہ کو دینی زکوٰۃ. یہ کیٹیگری بنتی ہے کہ جناب بیوہ کو زکوٰۃ دینی. ہر بیوہ کو زکوٰۃ نہیں لگتی, ہر یتیم کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک ہے. اور یتیم کے بھی احکام ہوتے ہیں, جب بالغ ہو جاتا ہے لڑکا یا لڑکی کوئی, تو وہ یتیمی کے احکام ختم ہو جاتے ہیں اس کے. ورنہ تو پھر کوئی 70 سال کا بابا وہ بھی یتیم ہی ہے, اس کی بھی امی ابا کوئی نہیں. تو یتیم کی ایک مدت رکھی ہوئی ہے عمر کی. اچھا اب یہ شادی کوئی شریعت نے مد نہیں رکھی زکوٰۃ کے لیے, یہ ہم نے خود ہی معاشرے میں بنا لیا ہوا ہے. اب بارات جتنی آئی ہے سب کو کھانا کھلا رہے ہیں, تو یہ بارات کو کھانا کھلانا زکوٰۃ کی مد میں سے. اب اس میں سارے کیا شریف فقیر ہیں؟ نہیں, بیچ میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود نصاب کے مالک ہیں, اب ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا رہے ہیں. اچھا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, مالک بنانا شرط ہے, لے جائے چاہے کھا لے شریف فقیر, تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, راشن یا کھانا یا کپڑے وغیرہ سے دیے یا پیسے دیے. لیکن اب شادی میں جو کچھ آج کے معاشرے میں دور میں ہو رہا ہے, فنکشنز ہو رہے ہیں, مہندی ہو رہی ہے, بیوٹی پارلر, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اب اس میں یا تو وہ یہ لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے, جس کو ہم یتیم کہہ رہے ہیں, میں بھی اس کے ماں باپ نہ ہوں لیکن بالغ ہوگی تو اب یتیمی کا کام تو نہیں رہے, لیکن چلیں وہ ضرورت مند اگر لگتے ہیں تو ان کو شرعی فقیر ہے وہ لڑکی یا کوئی لڑکا, اس کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے. اب ان پیسوں سے جو بھی وہ کریں, شادی کریں, گھر بنائیں, کھانا خریدیں, جو بھی کریں, وہ ان کی ملکیت ہو جائے, پھر اس کے بعد جو وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی شرعی فقیر کو کوئی آپ کا اپنا ہے, رشتہ دار ہے, اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے دیں, اس کو پھر کہہ دیں کہ یار یہ آپ ادھر بھی لگا سکتے ہیں, ادھر بھی لگا سکتے ہیں, آپ ایسے ایسے کر لو, تو یہ جائز ہے؟ اس کو پابند نہیں کرنا, لیکن وہ اپنی مرضی سے اگر کسی بھی اچھے کام میں لگاتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. مطلب ہم لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے, ہر کسی کو, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کوئی شرعی فقیر ہے یا کوئی صاحب نصاب ہے. تو کیا جو اصل حقدار ہے زکوٰۃ کا, اس کو اگر دیتے ہیں وہ جس کو مرضی کھانا کھلا سکتے ہیں؟ جی وہ اپنی مرضی سے کھانا کھلائے, کسی پر خرچ کرے, کوئی بھی انویسٹمنٹ کہیں کرے, وہ پھر اس کی ملکیت ہے نا پیسے, تو اس کے لگانا پھر جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہم اپنے طور پر ڈائریکٹ کسی طور پہ زکوٰۃ اس طرح خرچ نہیں کرتے. یہاں پہ تو ہمارے معاشرے میں ایسے ہی دیکھا گیا ہے کہ مطلب فار ایگزامپل فیکٹری آنرز جب زکوٰۃ نکالتے ہیں, ہمارے اپنے کئی دوست ہیں فیکٹری آنرز ہیں, انہوں نے وہ خود بتاتے ہیں یار میں نے اپنے زکوٰۃ کے پیسے یا جب مدد کرنی ہوتی ہے اپنے فیکٹری کے ورکرز کو ہم لوگ سیلریز دے دیتے ہیں, یا اس میں سے ان کو بونس, عید پیکیجز, یہ ان کی مدد اس طرح کر دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی خوشحال زندگی گزار سکیں. مطلب اپنے بجلی کے بل دے دیں, کوئی نہ کوئی آسانی ان کے لیے پیدا کر دی جاتی ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے. تو پھر تو یہ بھی اب اس میں دیکھنا پڑے گا نا کہ کتنے مسلمان ہیں, اگر کوئی بیچ میں غیر مسلم ہے اس کو نہیں لگ سکتی, پھر اس میں کوئی سید تو نہیں ہے, پھر اس میں شرعی فقیر سارے ہیں, تو وہ پھر پیسے, اچھا بونس دینے میں اور ان کے جو انکریمنٹ دینے میں, سیلری دینے میں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری
فیکٹری کی ایک جو ہے نا وہ طے شدہ چیزیں ہیں، جی جی وہ ان کی سیلری میں آ جاتی ہیں، اجرت میں آ جاتی ہیں، جی جی یا وہ ایک ہمارے ایگریمنٹ کے اندر چیز شامل ہے. ٹھیک ہے تو ایسی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں لائی جائے گی کہ جو سیلری یا اس طرح وہ ان کی اجرت میں جائے گی، تو اجرت نہیں زکوٰۃ سے دی جا سکتی. ہاں ان کی شرعی فقیر ہے تو ان لوگوں کو عیدی کہہ کر، گفٹ کہہ کر، یا آپ کوئی بھی نام دے کر اگر زکوٰۃ کی نیت سے شرعی فقیر کو دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کا مالک اس کو بنا دیں اور وہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی، لیکن وہ شرعی فقیر ہونا ضروری. تو سارے ہی ملازم شرعی فقیر نہیں ہوتے، یہ تو طے شدہ چیز ہے، اور ان میں کوئی نہ کوئی سید بھی ہو سکتے ہیں، اور سارے مسلمان ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو اس لیے پورے ورکرز کو اس طرح زکوٰۃ دینا اپنے اندازے سے یہ درست نہیں تو ہے. یہ ضروری تو نہیں کہ بتا کے دی جائے کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے آپ کے لیے، زکوٰۃ کے پیسے دینے کے لیے بتانا ضروری تو نہیں کسی کو اپنی نیت اس وقت دیتے ہوئے ہونا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہاں اپنے رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا کوئی ورکر ہے یا اپنا ایسا مطلب ہے کوئی محلے میں غریب ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ کہہ کے عیدی گفٹ یا ویسے ہی تحفہ یا رکھ لو یار، تو وہ اس وقت اپنے دل میں نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو اس طرح زکوٰۃ ہو جائے گی. وہ باقی وہ بتانا شرط نہیں ہے کہ لفظ بولے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے. ندیم بھائی نے جس طرح آج اس ٹاپک کو لیا ہے، میں تمام تاجروں سے، بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے یا دیگر جو عاشقان رسول سن رہے ہیں سب سے ایک مشورہ تو نہیں بات عرض کروں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 80 شعبہ جات چل رہے ہیں، ہمارے 200 ملکوں میں ہماری تحریک یہ کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہمارا FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تحت ریلیف کا، سیلاب زدگان کی مدد کا، اور بہت سارے ملکوں شہروں میں جب وہ زلزلہ زدگان کی مدد، جیسے ترکیہ اور شام میں زلزلہ زدگان کی مدد کا کام جاری ہے، موروکو میں جاری ہے، اور غزہ میں جب وہ ایمبولینس سروس اور علاج اور دیگر خدمات جاری ہیں مختلف مقامات پر. جیسے سیلاب آیا تھا پاکستان میں تو وہاں جو ہے وہ 2 ارب سے زیادہ کا اب تک ریلیف کا کام ہو چکا، ہزاروں گھر تعمیر کیے، لاکھوں ایکڑ زمین جب وہ کاشت کے قابل بنانے کا. اس طرح مدنی کلینک بنائے ہیں، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، معذور بچوں کی بحالی کے ادارے بنائے ہیں. اسی طرح بلڈ ڈونیشن کا کام تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے جاری ہے، 80,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں جو ڈونیٹ کی جا چکی. تو اس طرح ویلفیئر کے کاموں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کم و بیش 14,000 سے زیادہ ہمارے مدارس اور جامعات جو چل رہے ہیں، جن میں لاکھوں بچے فی سبیل اللہ قرآن پاک حفظ و ناظرہ اور درس نظامی کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اسکالر بن رہے ہیں، بچے عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں شہروں میں جا کر دین متین کی خدمت بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ قرآن کی خدمت میں مدارس، جامعات اور ان جو ہے وہ دینی کاموں اور فلاحی کاموں اور خیر خواہی کے کاموں میں اپنی زکوٰۃ، دیگر عطیات وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں. پہلا ہم نے مشورہ آپ کو یہی دیا کہ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ دار کا ہے، غریب رشتہ دار جو حقدار ہو زکوٰۃ کا اس کو دیکھیں. اس کے ساتھ آپ اپنی دعوت اسلامی کے ان دینی کاموں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں.